الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على النبي المحمود الحامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراءه حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره وخليفته وصاحب حوضه ولبائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب على أعدائهم وقتلتهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تقدس وتبارك في كتابه العزيز المنبر المقدس المبارك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ارشاد رب ازلی اور ابدی ہے اور مخاطبت اس کی بنائی ہوئی تصویر اولا یعنی آپ کے میرے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنیاد مخاطبت یہ ہے کہ اپنے حبیب کو شایان حبیب صلہ دلوانا ہے۔ اس سلسلے میں منشاء معبود برحق صرف یہ ہے کہ فرزندان توحید کی جبین عشق و عقیدت ہو اور عبد اور معبود کے مشترک در حیدر صفدر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ یہ اس نبی محترم کہ معاوضے کے ذیل میں شرف دیا جا رہا ہے اور اس چوکھٹ کا پتہ دیا جا رہا ہے کہ جس نے بمجرد بعثت سب سے پہلا نسخہ نجات، نسخہ فلاح، نسخہ رستگاری صرف اور صرف یہ دیا کہ تم اللہ کی یکتائی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فلاح چاہتے ہو، رستگاری چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے، اس کی ایک ہی راہ ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد یہ صراحت کر دی کہ میں کیوں آیا، میرے آنے کی غرض کیا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم کو زیور اخلاق سے آراستہ کرنا ہے تاکہ تم میں اور جانور میں فرق ہو جائے، بہیمیت سے تم کو کاٹنا ہے، تمہاری جبلت میں فطرت میں جو شیطنت ہے اور بہیمیت ہے اس کا قلع قمع کر دینا ہے، اور اس درجہ اس کو چھانٹنا ہے کہ میرا یہ مدعا پورا ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، تخلقوا باخلاق اللہ، اے اولاد آدم اپنے میں اخلاق ربانی پیدا کرو۔ تو باب شہباب کرم آل محمد کی بات ہے۔ جو ارباب کرم یہاں رونق افروز ہیں ان میں اغلب ایسے کرم فرما ہیں کہ جو مسلسل کم ترین نوازیاں فرما رہے ہیں اور بالاتصال جو خادم عرض کر رہا ہے سماعت فرما رہے ہیں، ان کا لطف کچھ زیادہ ہو جائے گا، اور جو آج ہی رونق افروز ہوئے ہیں ان کے لیے قدرے کچھ اجنبیت رہے گی،
مگر اس سال خادم کا موضوع کلام مسلسل لا الہ الا اللہ ہے۔ جب آئے مبدت نے امیر کائنات کی چوکھٹ کا پتہ دیا تو میرے اور آپ کے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام واضح فرما دیا کہ دیکھو تم جو کلمہ پڑھ رہے ہو تو تمہارے ذہن میں یہی تو ہے نا کہ وہ ایک ہے، اور ایک بول کر تم مراد لے رہے ہو ریاضی والا ایک، تو میرا مولا رب العزت ہوا کہ ہوا احد، توجہ، لا باعتبار العدد، خدا عدد کے اعتبار سے ریاضی والے ایک کے حساب سے ایک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیگر موضوعات پر گفتگو کر کے خامخواہ وقت خراب کیوں کریں؟ موضوعات بہت ہیں، نزاعی چیز نماز بھی ہے، اوقات صوم بھی ہیں، احکام حج بھی ہیں، نیابت محمدیہ بھی ہے، قضا ہے، قدر ہے، جبر ہے، اختیار ہے، بدا ہے، ایک ہنگامہ ہے۔ تو اس قدر کثیر ہیں نزاعی مسائل کہ عمر کٹ جائے گی اور یہ الجھنیں ختم نہیں ہوں گی۔ اساسی چیز ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ جو میں نے ایک ہلکا سا نمونہ پیش کیا ہے یہ کبھی کافر اس پہ غور ہی نہیں کرے گا، یہ وہی غور کرے گا جو لا الہ الا اللہ کا ساغر از دست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چکا ہے۔ تو ہمیں ان 72 فرقوں سے گفتگو نہیں کرنی ہے کہ جنہوں نے مفہوم لا الہ الا اللہ سمجھانے والے ہی سے اپنے کو کاٹ لیا۔ جس علی نے کہا تھا، یعنی امام الموحدین نے کہا تھا، هو احد لا باعتبار العدد، اے اولاد آدم، اے آدم کے بچوں، اے حوا کی اولاد، ایک بول کر تمہاری مراد کیا ہے؟ اس وقت جب مولا ناراضن ہوا، یہی صدائے امیر کائنات آج پھر آپ دہرا دیں۔ اگر دنیا اسلام کے 72 فرقے لرز کے نہ ہٹ جائیں تو جو آپ طے کریں گے خادم اس کے ذیل میں اس کی پاداش میں پیش کر دے گا، حد امکان میں کوئی جواب ایسا نہیں ملے گا جو مطابق قول امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سب کہیں گے کہ ایک کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہر ایک کو پوچھنے کی بات ہے تو بچہ بھی جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ایک کیا چیز ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ وہی آپ کے دماغ میں 1 2 3 4 5 6 سے لے کر 9 تک جب آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو مسئلہ قضاء و قدر پر کیوں وقت خراب کریں؟ جب آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو موضوع صلاۃ پر کیوں بات کریں؟ کیوں؟ اساس میں ہے توحید۔ پہلے توحید ٹھیک کرو، پھر نماز سے بات ہوگی، روزے پر بات ہوگی، حج پہ گفتگو ہوگی، نیابت محمدیہ پہ ہوگی، قضا پر ہوگی، قدر پر ہوگی، جبر پہ ہوگی، اختیار پہ ہوگی، ازلیت پر ہوگی۔ اب ہنگامہ ہے مسائل کا، وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ اگر ثابت کر دو کہ تمہاری توحید ہی ٹھیک ہے تو ہم طے کریں گے ہاں ان سے بات کرنی چاہیے، یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے۔ تو جب آپ اگر ہم آل محمد کی بات کریں ایک فقرہ تھا جو دین قاصر سے نکل گیا، اس کو عمر پر یاد رکھیے۔ جب توحید سمجھا دو گے ہم کو وہ جو محمد وال محمد کی بتائی ہوئی ہے تو ہم سمجھیں کہ ہاں تم ہم ایک ہے، مسلمان ہے، تم بھی ہم بھی۔ تمہاری توحید حروف ہے، تمہاری توحید عددی ایک کے مفہوم میں ہے، ہماری توحید حروف کا ڈھیر نہیں ہے، حروف کا مجموعہ نہیں ہے، ہماری توحید عددی ایک نہیں ہے، ہماری توحید اس مرکز اور مبدا اور منبع سے وابستہ ہے کہ جس نے چھاڑ دیا جملہ موحدین کو یہ کہہ کر کہ نحن الموحدون، اس عالم ہست و بود میں ہمارے علاوہ کوئی موحد ہے ہی نہیں۔ جب آپ اگر ہم آل محمد کی بارگاہ میں
اس طرح سے ہم موحد ہیں کہ اس کے بعد ہی میرا مولا فرماتا ہے سو. یوں نہیں سمجھنا کہ آپ سمجھ رہے کہ شاید کوئی نسبتاً فرق ہے، کوئی 9 ہے تو کوئی 8 ہے، کوئی 7 ہے 6 مگر ہیں اسی کیٹیگری میں، مگر ذرا فرق ہے. جی نہیں، کسی عنوان سے تم شامل ہی نہیں ہو. ہم اچھوتے ہیں، ہم یکتا ہیں، کاہے میں بندے ہیں، مخلوق ہے، مگر ہماری یکتائی ہے اس کو ایک ماننے میں. اور یہ ہم نے اکتساب نہیں کیا ہے، یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے، کسی کو دیکھ کر نہیں مانا ہے، بلکہ خدا نے جب چاہا کہ اپنی یکتائی کو منوائے تو ہمیں پیدا کر دیا. مطلب ہم مخلوق یکتائی ہیں. تو اب جب آپ اگر ہم آل محمد کی بارگاہ میں پہلے دفعہ دخل کر دوں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن کے 2 اثر، بعض ہدایت پائیں گے، بعض کیا واقعتاً قرآن میں تاثیر ہے، گمراہ کر دیتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیش کرنا ہے امیر المومنین کا، یا یوں کہو لسان اللہ کا. اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کلام سے بھی کئی نتیجے نکال لیے لوگوں نے الٹے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خادم کہنا چاہ رہا ہے کچھ اور کوئی بچہ سمجھ جائے کچھ اور. تو میں چاہتا ہوں ایک بچے پر بھی اس کا ریئیکشن الٹا نہ ہو. ایک اور سہارا دے دیں درود کا. شیان ہدی للمتقین ہے، اور متقین سے مراد خادم سابقہ خمسوں میں کہہ چکا ہے جو امام المتقین سے مربوط ہے، یعنی مرکز سے جائنٹ ہے، مرکز سے گریزہ نہیں ہے. اتفاق سے کبھی کوئی لغزش ہو گئی مگر ہے. جیسے کہ آج کل سیاسی پارٹیاں بہت سی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایسے افراد بہت کم ہوں گے جو ورک کرتے ہیں. رجسٹر میں نام تو ہزاروں لاکھوں کا ہوگا، کام کرنے والے چند رہتے ہیں. اب وہ جو خالی رجسٹر میں نام ہے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، اس کو پارٹی کے جو بڑے لوگ ہیں سنبھال لیتے ہیں. کیوں؟ خطا پسند ہے نہ، ہمارا ہے، ہمارا ہے. یہاں فون کیا وہاں فون کیا، بھائی کہتے کیا ہمارا ہے چھوڑ دو. ارے اب وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تمہارا بات کی بات ہے، آیا ہے کیا کر کے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں سنا ان کی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا. کیوں؟ ایک پاور رکھتے ہیں جو کہہ رہا ہے ہمارا ہے. تو ہمیشہ بات اگر ہم آل محمد کی بارگاہ میں سمجھنا چاہو تو ارباب کرم دلیلیں ابل رہی ہیں، دلیلیں برس رہی ہیں. ایک سیاسی نمائندہ، ایک مقتدر لیڈر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری پارٹی کا فلاں آدمی فلاں امر میں پھنس گیا ہے، وہ کیس نہیں جانتا ہوں کہ ہمارا ہے، بس رکھ دیا فون. اب عہدیدار پریشان ہے، ان کا نہیں سنا تو پھر بڑی گردش میں آ جاؤں گا، یعنی بے خطا پھنس جائے گا. بہتر یہ ہے کہ ہمارے کے وزن کو تولوں. علی تم بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، اب تم بولو ہمارا کون ہے تمہارا کون ہے. تو میدان حشر میں علی کہے گا ھذا لی، یہ ہمارا ہے، ھذا لک، یہ تمہارا ہے. تو بھائی شباب کرم آل محمد کی بات یا علی یہ ھذا لی میں سب معصوم ہیں؟ نہیں، معصوم صرف 14 ہیں. جنت کیا صرف 14 کے بقدر بنائی گئی ہے؟ ان کا اللہ اکبر، یہ فل رہے گی. بولے ہاں کس سے؟ ان کا جس کے لیے میں کہہ دوں ہمارا ہے. ان کا ہمارے کی وسعتیں دیکھا تو اس میں معصوم کوئی نہیں مل رہا ہے، معصوم صرف 14 ہیں. یا علی اس قدر نظر کرم کیوں؟ ان کا الہی مرکز سے مربوط ہے، الہی مرکز سے مربوط ہے، چونکہ ہماری پارٹی میں ہے لہذا ہمارا ہے. تو یہ پیشوا باب کرم آل محمد کی بارگاہ تم نہیں
نہیں سنا کہ ہم نے اپنی پوری پارٹی سے کہہ رکھا ہے جب کبھی کوئی بلا آ جائے، جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، تم ہمیں پکارنا۔ کیا یہ سن 329 ہجری تک کے لیے ہے؟ جب سب بستر عدم کی منزل میں آنے لگیں گے اور سب معدوم بھی ہو جائیں گے، تو جس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پکارو، وجہو کی مصداق رہے گا۔ اللہ ہی نے اس کو ایسا بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ اگر کوئی اس کی پارٹی سے مربوط ہے تو اس کو پکارنے کا استحقاق ہے۔ اور کرم کی بنیاد پر میں نے دیکھا ہے کہ کشتی میں ایک بہت ہی طاقتور کا مقابلہ تھا۔ ظاہر حال میں ڈیل ڈول اس کا بہت بڑھا ہوا تھا، مد مقابل کا ڈیل ڈول ذرا کم تھا۔ آنے واحد میں اس بیچارے نسبتاً دبلے کو اٹھا لیا موٹا اور لے کے گھوم رہا ہے۔ سب کو یقین ہوا کہ ابھی گئے، نہ جانے کس داؤں پر اس نے کیس کو الٹ دیا۔ جو یوں تھے وہ سینے پہ آ گئے، جو اٹھا کے گھوم رہے تھے وہ نیچے آ گئے۔ سیٹی بج گئی، کشتی ختم ہو گئی۔ رول یہ ہے کہ جو ہارے وہ اکھاڑے سے پہلے نکلے، جو جیتے وہ بعد میں نکلے۔ ہارا ہوا جو ہے نکل نہیں رہا ہے، وہ کہتا پھر لڑوں گا۔ پھر گفتگو ہوئی، اس کے بعد کمشنر سے پرمیشن لیا گیا، اسے پوچھوں گا میں 100 بار لڑوں گا اس سے، ایک بار کیا 2 بار کیا۔ دیکھیے ڈیل ڈول اس کا تگڑا ہے، اس کا ذرا نسبتاً کم ہے، کہ 100 بار لڑوں گا۔ پھر نکلے، ان کا 100 بار تو ہوں گے، مت پہلے نکلو پھر آؤ، یہی نہیں۔ وہ اپنی بات منوایا، تم ہارے تم پہلے نکلو۔ اب جو آیا پھر آنے واحد میں کہ پھر لڑوں گا، مگر ایک شرط بڑھا دی اس نے کہ کیا؟ کافر کا تذکرہ کر رہا ہوں، مسلم کا نہیں۔ تمہید میں تو کہا تھا پہلے اسلام ثابت کرو، بعد میں تم سے ہم بات کریں گے۔ یہ گفتگو الگ ہے، اب یہ نہج الگ ہے، تاکہ پتہ چلے علی کیسا فیاض ازل کا مظہر فیاض ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے لڑوں گا، مگر اس سے کہو چیختا کیا ہے؟ یہ اکھاڑے میں آنے کے پہلے کچھ چیختا ہے، میں سمجھ نہیں پاتا کیا بولتا ہے، مگر جب وہ بولتا ہے تو میرا دل ناف کے پا جاتا ہے۔ میں کسی نے دل پکڑ لیا کہ اس سے کہو یہ چھوڑ دیں گا، سب چھوڑ دوں گا، کشتی چھوڑ دوں۔ کافر بول رہا ہے، کافر بول رہا ہے۔ غور نہیں فرمایا کہ میں کیوں زور دے رہا ہوں اس پر۔ کافر بول رہا ہے سب چھوڑ دوں گا، یا علی نہیں چھوڑوں گا۔ تو بھائی یہ باب اگر ہمارے محمد کی بات ہے، یہ ان کی فیاضی ہے۔ جیسے خدا ارحم الراحمین ہے، وہ صرف متقین کو نہیں پال رہا ہے، کفار بھی پل رہے ہیں، منکر خدا پل رہے ہیں، 2 ماننے والے ہی پل رہے ہیں، 3 ماننے والے ہی پل رہے ہیں، جو سرے سے مانتے ہی نہیں خدا کو، ان کو بھی دے رہا ہے۔ ویسے خدا کا ایسا علی ہے۔ کیوں؟ تخلقوا باخلاق اللہ، میرا موضوع ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے میں اخلاق ربانی پیدا کرو۔ کہاں ممکن تھا کہ جو پیدائشی طور پر اخلاق ربانی کا پیمانہ بن کے آیا، اور نہیں فرما رہے ہیں آپ، اخلاق ربانی کا پیمانہ بنا، کیوں؟ رب بس میں آ نہیں سکتا، آپ کو اخلاق ربانی بتائے کون؟ ایک ایسا وجود لازم ہے اس پر کہ پیدا کر دے، جس کے ہر زاویہ حیات میں اخلاق ربانی برسیں بھی، اخلاق ربانی ابلے بھی، ہر منزل میں، ہر گوشے میں، جہاں جہاں نظر ڈالو خلق ربانی کے علاوہ کچھ ملنے ہی نہ پائے۔ اس وجود محض کا نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ نہیں، بڑے نہ جانے کیوں خاموش ہو گئے۔ تو کہنا خادم کو یہ ہے کہ ایک ارشاد امیر کائنات ذہن میں ہے، ڈر لگ رہا ہے، اگر اس تمیز سے مدعا میں اپنا حاصل کر چکا ہوں
تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مزید برائے احتیاطاً اگر بولوں پھر بھی کچھ ذہن آگے پیچھے ہو جائے تو خادم ہی سے مل کر تبادلہ خیال کیجیے گا. کہیں آپ FRZ کے پاس گئے تو میری پوری محنت برباد ہو جائے گی. ایک اور ہو جائے تحفہ شایان شان ہے. مرسل اعظم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اس کے نفس کامل نے کہا کہ ہوا احد لا باعتبار العدد، وہ ایک تو ہے مگر عددی نہیں، ریاضی والا نہیں. اس کے بھیا نے کہا کہ نحن الموحدون حیث لا غیرنا موحد، ایسے ہم تنہا ہیں 14 موحد کہ پھر ہمارے غیر میں یہ توحید ہے ہی نہیں. ایسا علی کہہ رہا ہے کن عارفا بوحدت الوجود، کن عارفا بوحدت الوجود وقاطعا بکثرت الوجود. امیر المومنین کلام ہے غلامان امیر کے سامنے. اتفاق سے یہ شعر اس کی عربی ایسی واضح ہے کہ ترجمے کی احتیاج ہی نہیں ہے. یہ عربی تقریباً اردو لگ رہی ہے. کن عارفن، ہو جاؤ تم عارف، کہے کہ بے وحدت الوجودی، وحدت وجود کی، وقاطعا، اور کٹ جاؤ تم، ہٹ جاؤ تم کس سے؟ بے کثرت الوجودی. جب کثرت وجود سے کٹ جاؤ گے، وحدت وجود سے مل جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اب تم میں 2 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. تم بوقت واحد شاہد بھی ہو جاؤ گے، بوقت واحد مشہود بھی ہو جاؤ گے. تو باب کرم آل محمد کی بات ہے. بعض صفحاء نے اس کے نتائج غلط نکال لیے اور انہوں نے کہا دیا کہ معاذ اللہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، حی لا یموت ہے، غیر مری ہے، غیر مرکب ہے. وہ اپنے مقام پر لا صمد ہے، بے نیاز محض ہے، لا مکان ہے، لا زمان ہے، منقطع الاشارات ہے. ایسے خدا کو اگر آپ یوں سوچیں جیسا کہ ایک پارٹی نے سوچا، وہ نجس ہے، وہ نجس ہے، اور ان پر اطلاق اسلام کسی رخ سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کائنات کے ہر ذرے کو اللہ اللہ کر دیا. نہ سمجھنا ہے. کون عارفن بوحدت الوجودی. اے میرے شیعہ، اے میرے دوست، تم پہلے عارف تو بنو وحدت وجود کے. وقاطعا بکثرت الوجودی، اور تم کاٹ دو، قطع کر دو، قطع و برید کر دو کثرت وجود کو، تو تاکہ 2 ثمرات آ جائیں، 2 نتیجے سامنے آ جائیں. بوقت واحد تم شاہد بھی ہو جاؤ، بوقت واحد تم مشہود بھی ہو جاؤ. شاہد دیکھنے والا، مشہود جسے دیکھا جائے، مشہود جسے دیکھا جائے. شاہد جو دیکھے. ایک تحفہ پیش کریں شایان شان ہے ذکر مولانا. دیکھا جائے، کیا دیکھا جائے، اور اس دیکھنے والے کو کیوں مشہور قرار دے کے ہم دیکھیں؟ کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ کس سے کٹا، کس سے کٹا؟ کثرت وجود سے. کس لیے کٹا؟ وحدت وجود کے لیے. کیوں وحدت وجود کی تلاش ہے؟ اس لیے کہ وہ عددی ایک نہیں ہے، وہ عددی ایک نہیں ہے. مجھے کیسے مرکز کی تلاش اس لیے ہے کہ اس کی توحید میرا عقیدہ بن سکے. ریاضی والا جب ایک نہیں ہے تو کوئی اور رخ ہونا چاہیے. نحن الموحدون، نحن الموحد. کن عارفا بوحدت الوجودی، کن عارفا بوحدت الوجودی. یہ جو وحدت الوجود ہے 14 کا، اس کے تم عارف بن جاؤ.
کثرت وجود کو چھوڑ دو، نتیجہ تم شاہد بھی ہو جاؤ گے، مشہود بھی ہو جاؤ گے۔ تو جواب کرم آل محمد کی بات ہے۔ اس سے بہتر ایک اور ہو جائے شایان شان، کائنات کے جس شے پر آپ نے ڈالیں گے وہاں دو چیزیں نظر آئیں گی، ایک اس کی صفت جو لازم وجود ہو، اور ایک اس کی وہ صفت جو لازم استعداد ہو۔ جیسے کہ یہاں جتنے ارباب کرم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سب کی صفت کھانا، پینا، سو جانا، مکان کی تلاش وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کامن ہے، مشترک ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹر بھی ہوگا، کوئی حکیم بھی ہوں گے، کوئی سائنسداں بھی ہوں گے، کوئی لائر بھی ہوں گے۔ یہ استعداد ہے، لازم وجود نہیں ہے۔ اگر لازم وجود ہوتی تو ہر انسان ڈاکٹر ہوتا۔ جسے کھانا لازم وجود ہے، ہر انسان کھاتا ہے۔ سو جانا لازمہ ہے تو ہر انسان سو جاتا ہے۔ معلوم ڈاکٹر بننا لازمہ نہیں ہے، اگر چاہو تو ڈاکٹر بن سکتے ہو، اگر چاہو تو سائنسداں بن سکتے ہو، اگر چاہو تو انجینئر بن سکتے ہو، اگر چاہو تو تم شاہد و مشہود بن سکتے ہو۔ یا علی اس کا کورس کتاب ٹیچر کیا کریں، کیونکہ بہت اعلیٰ ترین صفت ہے تو کورس بھی بہت اونچا ہونا چاہیے، بہت اونچا، اور ٹیچر بھی کوئی معمولی نہیں ہونا چاہیے، بڑا ہائی کلاس ہونا چاہیے تاکہ اس منزل تک پہنچانے میں کہیں کوئی لغزش وہ نہ کر بیٹھے۔ تو باب کرم آل محمد کی بات ہے۔ غالب کا شعر بالفظ میں نے پڑھا کہ ٹوٹی دریا کی کلائی، زلف الجھی بام میں، مورچہ مخمل میں دیکھا آدمی بادام میں، سارا مجمع کھڑے ہو گیا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ایک صاحب بولے حضور سمجھے کیا؟ بولے لا حول اللہ، سمجھے کیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھے۔ پھر چیخے کیوں؟ بھائی قبلہ پڑھے ٹھیک ہی ہوگا۔ ارے واہ، نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے، اصل میں پیش کرنا ہے من مات علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدہ۔ اکثر خصوصاً زیارت اور چہلم و دسویں اور 20ویں کے رقعے اس کے بغیر نہیں چھپتے۔ میں چاہتا ہوں بڑے تو سمجھتے ہیں حقیقت اس کی، بچے بھی تو سمجھیں کہ آخر یہ شہیدہ ہے کیا، یہ لکھنے سے ہوتا ہے یا کوئی چیز بھی ہے کہ کچھ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو بابا شاہ باب کرم آل محمد کی بارگاہ میں کن عارفا بوحدت الوجود وقاطعا بکثرت الوجود، تم کاٹ دو، کٹ جاؤ کثرت وجود سے اور پہچان لو وحدت وجود کو۔ باعتبار وجود میں بھی موجود ہوں، ممبر موجود ہے، مائک موجود ہے، چھت موجود ہے، یہ آلہ جو گنہگار کی فوٹو اور گفتگو لے رہا ہے یہ موجود ہے، حضور موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ کہاں ممکن ہے کہ میں آپ کو کاٹ کر بات کروں؟ نظر جدھر مڑتی ہے آپ ہی نظر آتے ہیں، غیر ارادی طور پر سب کچھ دکھ رہا ہے مجھے، کاٹوں کیسے؟ یا علی آپ نسخہ تو فرما رہے، طریقہ بتائیے، کاٹوں کیسے؟ اس عالم کثرت میں بیٹھ کر کثرت کو قطع و برید کیسے کر دوں تاکہ وحدت وجود کی منزل کے مالک کے قدموں تک پہنچ سکوں۔ جب پہنچ جاؤں اور وہاں استقامت پیدا ہو جائے تو وہ صفت وجودی اس کی مجھ میں منتقل ہو جائے اور میں بھی شاہد و مشہود ہو سکوں۔ تو وہ شباب کرم آل محمد کی بات ہے۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں بولتے جس کے لیے کوئی نسخہ نہ بتائیں۔ ان کا اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایک ایسے عاشق کو تلاش کرو کہ جو واقعتاً اس لفظ کی مصداق بھی ہو۔ یہ موقتی عشق نہیں، گورنر بن گئے
پورے بازار کے پھول پہنا دیے. ہوتا سبھی عاشق ہیں شاید, بعد معلوم باقی صدر جمہوریہ نے برطرف کر دیا, پورے پھول سوکھ گئے. اب کوئی جا رہا ہے نہ آ رہا ہے, یہ عاشقی نہیں, موقتی بہاریں ہیں. یہ عشق وہ ہے جس میں دوام ہوتا ہے, جس میں استمرار ہوتا ہے, جس میں ذاتی اغراض کی آمیزش نہیں ہوتی, ایسی للہیت ہوتی ہے کہ جس کے ذیل میں میں نے قول دیکھا. یوں تو بہت سے قول میرے ذہن میں ہیں, کم سے کم ہاف درجن تو سنا سکتا ہوں ابھی, مگر ان میں ایک اس وقت حسب منشا ہے. کیا ہے محبت؟ تو فرماتے ہیں جو عطا سے نہ بڑھے. کیا ہے محبت؟ عطا سے نہ بڑھے, جفا سے نہ گھٹے. تو پیشے باب کرم آل محمد کی بات شاعر سے کہا, یہ شاعر سے کہا کہ بھائی ایک شعر میں بتاؤ عشق کیا ہے. شاعر کوئی نبی امام کا قول نہیں, کیا بولے حدیث میں دکھاؤ. مفکر ہے اور صاحب الرائے ہے, تو اس نے ایک ہی شعر میں اس سائل کے سوال کو بھی رکھ دیا. کہتے ہیں عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن. عاشقی پوچھ رہے ہیں نا کیا ہے, اس سے کہو اپنے محبوب کا غلام بن جانا. اس کے بعد کا مصرع کہتا دل بدستے دگراں دادن و حیراں بودن. اپنا دل دوسرے کو دیکھ کر ڈھونڈتے بیٹھنا, کہاں گیا کہاں گیا, ابھی آپ ہی نے دیا آپ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. تو بابے باب کرم آل محمد کی بات. وحدت الوجودی, تم عارف ہو جاؤ وحدت وجود کے. وقاطعا بکثرت الوجودی, اس کے لیے کوئی جادہ نہیں ہے, کوئی راہ نہیں ہے, کوئی سبیل نہیں ہے, کوئی صراط نہیں ہے, کوئی بک نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی ٹیچر نہیں ہے, صرف عشق ہے. جب غلبہ عشق کا ہوتا ہے تو آنکھ رہتی ہے معطل, کان رہتے ہیں معطل, زبان رہتی ہے معطل, ہاتھ ہے معطل, پیر ہے. چلیے بھائی آج پکنک, جائیے جائیے. ارے جائے کیا ہے, چلو فری, ٹکٹ میرا, خرچہ میرا, توشہ میرا. دل مانے دل جا, راز کی بات بولتا بھی نہیں. کیوں؟ اب عاشق کو گلگشت چمن میں لطف نہیں ہے. جس کا غلبہ ہے, جس کا توجہ, جس کا غلبہ ہے, اس غلبے سے جو لذت وجود پر برس رہی ہے, یہ ہر سیر سے بہتر سیر ہے. تو جب باب کرم آل محمد کی بات ہے. اب کھا لو, کھانا تیار ہے, دل نہیں چاہتا. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ان کا طبی معائنہ کو بولے بالکل ٹھیک ہے, جگر کریکٹ ہے, دل ٹھیک ہے, تمام اعضاء و جوارح 100%, ہر رپورٹ سیدھی. کیوں؟ اس کی رپورٹ بھی نہیں آتی. ویسی چیز ہے, ہوتی ہے, اس کی کوئی رپورٹ نہیں آتی, مگر معطل ہے, بھوک نہیں. قطع ہوئی نا, کٹے نا, کس سے کٹے؟ عالم کثرت میں رہ کر وحدت پیدا ہوئی نا, جو غذا ممید حیات ہے, بھوک مر گئی. جو گلگشت چمن لازمہ ہے انسان کا کہ کبھی نہ کبھی چاہتا ہے کہ سیر کر لیں, کٹ گئے نا. محفل پوری سجی ہوئی ہے, گفتگو ہو رہی ہے, یہ خاموش ہے. کیوں؟ کٹ گئے نا, کٹ گئے نا. دنیا کچھ دیکھ رہی ہے, اس کی نظر ادھر ہی ہے, مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کسے دیکھ رہا ہے. جس کا غلبہ ہے اسے دیکھ رہا ہے, جس کا غلبہ ہے اسے دیکھ رہا ہے. تم اسے دیکھ رہے ہو جو حد نظر میں ہے, یہ اسے دیکھ رہا ہے جو حد نظر میں نہیں ہے. تو کیا باب کرم آل محمد کی بات.
اس کی نظر بھی ہوتی ہے، عشق کی نظر بھی ہوتی ہے، اس کے بھی کان ہوتے ہیں، عشق کے بھی کان ہوتے ہیں، اس کی بھی زبان ہوتی ہے، عشق کی زبان بھی ہوتی ہے، اس کی بھی تحریر ہوتی ہے، اس کی بھی تحریر ہوتی ہے، اس کا بھی سفر ہوتا ہے، اس کا بھی سفر ہوتا ہے۔ یہ بطیوس سیر ہے، وہ سریوس سیر ہے، یہ محتاج وقت و زمان ہے، وہ بقید زمان و مکان کام نہیں کرتا، یہ بالارادہ ہے، وہ بے ارادہ ہے، اس میں انقطاع ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، کوئی فل اسٹاپ کاما گیپ نہیں۔ کیوں؟ جس کا غلبہ ہے، غلبے کا تلازم عدم انقطاع ہے۔ تو ہے باب کرم آل محمد کی بات۔ شاہدن و مشہودی، شاہدن و مشہودی پر گفتگو ہو رہی ہے، خادم توجہ کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک سنی ہوئی بات سنا دوں۔ ویسے قرنی مادر گرامی کا ادب فرماتے تھے بہت، اور ماں بہت چاہتی تھی، بیٹے کا فراق برداشت نہیں تھا، مر جاتی اگر بیٹا نظروں سے اوجھل ہوتا۔ بڑی اصرار کے بعد، بڑی خوشامد کے بعد ایک دفعہ ماں نے پرمیشن دیا کہ جاؤ بیٹا اپنے محبوب کو دیکھ کے آ جاؤ۔ محبوب کون؟ محبوب کون؟ خدا کی خدائی میں یکتا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو محبتیں آپس میں آ گئی ہیں، ادھر یہ کھینچ رہی ہے، ادھر وہ کھینچ رہی ہے۔ ماں کی مامتا کہہ رہی، دیکھو بیٹا جانا بیٹھنا نہیں، بس کھڑے کھڑے، بس دیدار محمد سے فارغ ہوتی فوراً بلا فصل بے چین ہو۔ اماں کہہ رہی بے چین ہو، یہ چاہ رہے ہیں محمد کو دیکھوں، وہ چاہ رہی بیٹا دور نہ ہو، کیا کشمکش ہے۔ گئے، اتفاق سے رسول اکرم نہیں تھے، مدینے کے باہر تھے۔ جب لوٹے کوئی رپورٹر، کوئی ناظر، کوئی واقف کار کچھ بولنے نہیں پایا تھا۔ خود ہی فرماتے مجھے میرے مشام میں میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم کہ عشق میں خوشبو بھی ہوتی ہے، نظر بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے۔ تو بابیش کہتے چلے شایان شان ذکر لے بیٹھ۔ کہا ہاں ابھی اویس آئے تھے، اویس آئے تھے۔ کیا کہنا اویس کا، کیا کہنا اویس کا؟ سب جنت کے لیے بے قرار ہیں، جنت انتظار اویس میں ہے۔ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ وہ دیگر واجبات پر عمل نہ کریں، خون حسین کا وعدہ، آپ مرتے مرتے نماز پڑھیے، مگر اس پر بھروسہ مت کیجیے۔ بھروسے کی چیز عشق ہے۔ اگر اس پر بھروسہ کسی عنوان سے آپ کر بھی لیں تو آپ کا انتظار جنت نہیں کرنے والی ہے، آپ ہی کو کرنا ہے۔ اگر اس کی راہوں سے پتہ مل جائے جنت کا تو ہر زاویہ جنت کروٹیں بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ کب آئے کب شرف لے لوں، تو باب کرم آل محمد کی بات۔ نحن الموحدون، خدا کرے بطفیل مولانا علی اس موضوع پر ختم ایام ازاں تک مولا دیتے جائیں، خادم بولتا جائے۔ کافی خمسد ہو گئے، اور بعض کرم فرمائیں تو یہیں تک کہہ دیا کہ بھائی یہ سننے کے بعد یقین تھا آپ کیا باقی ہے، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اب جو آیت مانا بہت ہے بھی، وہ میرا کمال نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ فکر میں بھی آئے تو اس فکر پہ نفرین، یہ عطا ہے غالب کل غالب، امام المشارق والمغارب، امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تو بہرنو خدا کرے کہ آپ آمین کہیں، میں دعا کروں، مولا دیتے جائیں، خادم بولتا جائے۔ کون عارفاً بوحدت الوجودی، تم ہو جاؤ وحدت وجود کے عارف۔ نحن الموحدون هو احد لا باعتبار العدد
یہ سب سامنے رہے، یہ سب سامنے رہے تاکہ جب نتیجے کی منزل آئے تو آپ اور ہم دونوں ساتھ رہیں۔ ایک مدینے والا سفر میں، حضر میں، ہر جگہ محمد کو دیکھا بھالا، وہ پہنچ گیا یمن۔ ان کا ویسے خوشخبری لایا ہوں، کچھ دو ہو تو کہوں، کہاں میں نہ دیتا نہ خوشخبری سنتا۔ دیکھیے اس جگہ سمدیت، عشق کے مزاج و خمیر میں سمدیت ہے، بے نیازی کا ہونے نہیں مجھے خبر، کہ نہیں بڑی اونچی خبر ہے، بولے ہوگی، کچھ تو ایگریمنٹ کرو، نہیں کرتا بھائی، تمہاری خبر بھی نہیں سنتا، ایگریمنٹ بھی نہیں کرتا۔ مگر یہ بیچارہ خود ہی بول پڑا کہ نہیں کچھ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں مانگ رہا ہوں، صرف یہ خبر لایا ہوں کہ مرسل اعظم کہہ رہے ہیں کہ جن کا قول عین صدق ہے کہ سب جنت کے لیے بے قرار ہیں اور جنت میرے اویس کے لیے کرمٹیں بدل رہی ہے۔ دیکھو اویس، اس خبر کو سنانے کے معاوضے میں تم ایگریمنٹ کرو، وعدہ کرو، اکیلے نہیں جاؤ گے، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ بولے ہرگز نہیں کرتا وعدہ، اب جنت کا اتنی ہے جی کہیں نہ کہیں میں بیٹھ جاؤں گا، آپ اتنا بہت جو کر رہے ہیں، میں تو بے بصیرت ہے، میں وعدہ نہیں کرتا۔ کہا میں بے بصیرت ہوں؟ بولے ہاں بے بصیرت، بےمان ہیں آپ، بےمان ہیں آپ۔ کیا ثبوت ہے؟ بولے تیرا قول خود ثبوت ہے، میرے لیے جنت بے قرار ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ محمد مصطفیٰ کہنے پر تو معلوم ہوا کہ جب وہ موجود تھے تیرے سامنے، ان سے کیوں ایگریمنٹ نہیں کرایا؟ یار آپ اکیلے مجھے بھی لائیے، سفر میں رہا، حضر میں رہا، یہاں رہا، وہاں رہا، کبھی بھولے پھٹکے کہ یا رسول اللہ کبھی میں ایسے بے مان سے وعدہ ہوتا تو بھوشیہ شایان شان ذکر مولانا علی۔ تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں ابھی، یہ کسی مسئلے میں گھبرا گیا۔ ان کا کہ اویس لاکھ تم با شرف صحیح، مگر میرا شرف ایک ایسا انوکھا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو فطرت پوچھتے ہیں لوگ کیا ہے؟ ان کا ہوگا، انہیں میں پوچھنا بھی نہیں چاہتا، کیوں پوچھوں؟ تیرا شرف تو جانے، مجھ سے کیا تعلق ہے؟ کہ پوچھتے بھی نہیں، کہا نہیں پوچھتا، کیا ضرورت ہے؟ میں بڑا آدمی ہوں۔ کہ تم بڑے ہو؟ بولے ہاں۔ کیسے؟ قول محمد سے، جتنے چھوٹے ہیں جنت کے لیے بے چین ہے، میں اتنا بڑا ہوں، جنت میرا انتظار کر رہی ہے۔ جنت کا میرے لیے بے چین ہونا دلیل ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اب میں ایسے چھوٹوں سے کیا بات کروں، پاگلوں سے؟ تو ایسے بابے کرم والے محمد کی بارگاہ میں اچانک ان کا دیکھو ویس، وہ شرف میرا یہ ہے کہ تم دیدار محمد سے محروم ہو، اور دیدار محمد بہت بڑا شرف ہے، بھلا ہے دیدار۔ ایک سوال کیا، صرف ایک سوال کہ اتنا بول دے، یہ بھویں رسول اکرم کی ملی ہوئی تھیں یا بیچ میں گیپ تھا؟ اب پریشان ہو گیا، سوچا وہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ بولے کیا ناز کرتا ہے دیدار پر، دیکھ کے بھی نہیں دیکھا۔ سن اللہ کے حبیب کا حلیہ میں بتاتا ہوں، یہی منزل پیش کرنے کے لیے خادم احمدی، اس کی آنکھ ہوتی ہے عشق کی، یہ آنکھ محتاج ہے کہ سامنے آئے تو دیکھے، وہ آنکھ اس کی محتاج نہیں ہے کہ سامنے آئے تو دیکھے، اور آ بھی جاؤ دیکھے بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خبر نہیں ہوتی کہ ملا ہوا ہے یا الگ ہے۔ تو بابے شہباب کرم آل محمد کی بات ہے۔ کچھ اجزاء اور بھی ہیں اس واقعے کے، اس وقت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کچھ اجزاء اور ہیں اس واقعے کے، مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ مجھے ایک ہی جز لینا تھا کہ کون عارفن بوحدت الوجود، تم عارف تو بنو وحدت الوجود کے، وقاطعا بکثرت الوجود، اور تم کاٹ کے پھینک دو کثرت وجود کو۔ یہ ممکن نہیں ارباب کرم جب تک کہ دولت عشق نہ ملے، سمجھے؟ اس لیے آئے مبدت آئی تاکہ قولوا لا الہ الا اللہ کا مفاد حاصل ہو۔
ورنہ آپ عددی ایک سمجھیں گے کافر رہیں گے، نمازیں بیکار ہو جائیں گی. اس سے کافر کی نماز کا سوال ہی کیا ہے؟ یلیا بالیا کو آپ نے فی نماز 5 روپے بات کر لی، بطور بزنس نے طے کر لیا کہ چلائیے صبح کے 5 ظہر کے 4 روپے. پوچھئے علماء سے، ہوئی؟ کافر ہے. پہلے اسلام کیسے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے نا آپ؟ ہاں خاندانی ہو. ان کا خاندانی تو نہیں، اللہ ایک کن معنی میں؟ وہی صاف بچہ واقف ہے. گئے آپ، ہوا احد لا باعتبار العدد، وہ ایک ہے مگر عدد ہی ایک نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ نحن الموحدون حیث لا غیرنا موحد. ایسے ہم 14 موحد ہیں کہ ہمارا غیر ہم جیسا موحد ہے ہی نہیں. اب جس کو تمنا ہو موحد بننے کی کیا کرے؟ اس جیسا بن سکتا نہیں، اس میں کوئی شریک نہیں. یہ اپنی توحید میں توجہ یہ اپنی توحید میں لا شریک ہے، تو اپنے وجود میں لا شریک ہے. تو بھائی باب ہمارے محمد کی بارگاہ میں نہیں، اردو بہت اونچا جملہ تھا، بہت بلند جملہ تھا، بہت ہی عرفہ جملہ تھا. وہ من حیث الوجود لا شریک ہے، یہ من حیث توحید لا شریک ہے. اب ممکن نہیں کہ اس میں کوئی نظر ڈال سکے. ان کی انفرادیت ہر منزل برقرار. پھر کیسے موحد بن جائیں؟ کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. محبت نہیں بول رہے ہیں، ولہ نہیں بول رہے ہیں، مودت بول رہے ہیں. خدا مانگ رہا ہے کچھ، آپ دے رہے ہیں کچھ. میں نے کسی بچے سے کہا کہ بیٹے فلاں چیز لے آؤ تو 2 روپے دوں گا. ایک سگریٹ کا نام لیا، یہ لاؤ. وہ دوسری سگریٹ لے آیا. نہ اس کو لینے کا حق ہے نہ مجھے دینے. کیوں؟ میں فکس کیا تھا فلاں چیز. ادنا ترین چیز کا نام ہے محبت، اس سے اونچی چیز کا نام ہے ولا، اس سے بلند چیز کا نام ہے مودت، آخری منزل کا نام ہے عشق. مودت تک وجوب ہے، عشق میں حریت ہے کہ یہاں ہم کوئی حکم نہ کریں، تمہاری مرضی، آتے ہو تو آ جاؤ. اس منزل حریت کے ذیل میں حسین نے اہتمام کیا شب عاشور. کہا کہ صبح یہ واقعات ہوں گے، ابھی سب بندھن ہے، مودت کی بندھن ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. اور دیکھو سنو، اکیلی نہیں جانا، ناموس کو لے کے چلے آنا. کیوں؟ یہ ایسے ظالم ہیں کوفے والے، شام والے. لا الہ الا اللہ عددی لا الہ الا اللہ ہے. کیا تعلق لا الہ الا اللہ سے؟ جب تک کہ ولایت سے ربط نہ ہو لا الہ الا اللہ معنی نہیں دیتے. اتنے ظالم اظلم ہیں کہ یہ میرے بچوں کو ستائیں گے، ناموس کے سر سے ردائیں لے لیں گے. تم اکیلے مت جاؤ، ناموس کو لے کے چلے جاؤ. گئے ارباب کرم، جانے والے گئے، رہنے والے رہے. حسین نے شمع گل کر دی. ایسے حالات میں انسان چاہتا ہے کہ کمک ملے، سپورٹر آئیں، مددگار ہیں. جو پوچھا جناب زینب نے کہ بھیا ادھر لشکر پہ لشکر آ رہا ہے اور آپ ادھر احباب کو، انصار کو رخصت کر رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے، مگر جو رہ گئے ہیں ان کو آپ نے آزما لیا کہ ایسا نہ ہو میرے ماں جائے کہ صبح ہوتے ہوتے یہ مٹھی بھر بھی چلے جائیں. اسی موقع کی بات ہے کہ اصحاب و انصار حسین آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے کہ شہزادی کا اعتبار گم ہو رہا ہے، اب صبح عاشور نہیں، چلو پہلے بھروسہ قائم کریں. آئے، تلواریں برہنہ کی، پردہ تھاما، گھٹنے ٹیک دیے. گھٹنے ٹیکے، صدا دی، فضا آ گئی. کا فضا علی کی صاحبزادی کو، محمد مصطفیٰ کی نواسی کو، ہمارے آقا مولا حسین کی بہن کو ہم غلاموں کا سلام کہیے. سنا ہے یہ بھروسہ جا رہا ہے. اگر شہزادی کہہ دیں تو ہم صبح کے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ لیں. ڈوبتا ہوا دل زینب سنبھل گیا کہ چند صحیح مگر ایسے مستقل ہیں. کن عارفاً بوحدت الوجودی
وقاطعا بکثرت الوجود، یہ مرکز کے محور کے پرستار تھے یہ، اور یہی شاہد بھی تھے، یہی مشہود بھی تھے، اور اسی لیے شہید ہے، اور اسی لیے بقید محبت ہے کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ کس سے محبت؟ ان سے۔ کون ہے وہ؟ نحن الموحدون۔ جب ان سے رب پیدا ہو جائے گا تو اتصال شے من الشے کا اثر انتقال اثر ہے۔ جب انتقال اثر کی منزل ہے، وہ خلقی طور پر شاہد و مشہود ہیں، تم اکتسابی طور پر شاہد و مشہود ہو جاؤ گے۔ حسین نے چاہا کہ وہ لوگ چلے جائیں جن میں یہ استعداد نہیں ہے، یہ استعداد نہیں ہے، وہ رہ جائیں کہ جو اس منزل پر میرے ساتھ چل سکیں، میرے ساتھ، بلکہ سبقت ہے۔ کہتے مولا پہلے میں، آقا پہلے میں۔ عجیب باپ کہہ رہا ہے کہ پہلے بیٹے کو خون میں دیکھوں گا، آقا پہلے بیٹے کو خون میں دیکھوں گا، کیوں؟ مجھے معلوم ہے کہ پہلے میرا آقا علی اکبر کو خاک و خون میں ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھے گا۔ کن عارفا بوحدت الوجود وقاطعا بکثرت الوجود۔ شمع گل کر دی، جانے والے چلے گئے۔ کہیں کسی روایت نے دیکھا کہ حسین نے پھر بیعت لی؟ اب بیعت نہیں۔ کیوں؟ منزل وط سے نجات مل گئی سب کو، منزل عشق کا سرمایہ مل گیا۔ عشق میں بیعت نہیں، حریت ہے۔ ایک حر ہے، 72 حر تھے، 72 حر تھے، اور ایسے حر تھے کہ شب عاشور مسکرا رہے تھے، فخر و مباحات کر رہے تھے، اور شاہد و مشہود کی منزل تھی کہ مرنے کے پہلے ہر شہید اپنا مقام دیکھ رہا تھا۔ زہیر یہ تمہارا مقام ہے، بریر یہ تمہارا مقام ہے، ان کا علی اکبر یہ تمہارا مقام ہے، قاسم میرے لال تمہارا مقام ہے۔ مرنے کے بعد دیکھنا اور ہے، یہ تو شاہد و مشہود کی منزل میں ہے، شاہد و مشہود کی منزل میں ہے۔ مرنے کے پہلے اپنا مقام دیکھ رہے تھے، اپنی منزل دیکھ رہے تھے، اور بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو جائے تو ہم بتائیں۔ یہ 4 لاکھ کا لشکر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو ایک کہہ رہا تھا کہ آدھا تو میں ٹھیک کر دوں گا، آدھا میں ٹھیک کر دوں گا۔ مباحات، فیگر نہیں ہے، عدد نہیں ہے، توحید ہے، اور موحد 14 ہیں۔ جب وہ موحد 14 ہیں تو ان 14 سے عشق صادق، اس اتصال واقعی کا اثر پھر توحید ہے، اور جب یہ توحید پیدا ہو جاتی ہے تو خبر شہادت سے اشک غم نہیں بہتے، مسکراہٹ آتی ہے۔ اسی لیے کہیں شبہ نہ ہو جائے، بڑے تھے کیا ہوگا، چھوٹا بچہ، اتنا بچہ کیوں؟ 72 میں کی ایک اکائی کا نام علی اصغر ہے، 6 مہینے کا بچہ، اسے کون سکھائے گا؟ ان کا موت سے ہم کھیلنے والے ہیں، کیوں؟ لقاء باری تعالیٰ کی راہیں ہیں، اس کے بغیر لقاء کی منزل نہیں پیدا ہوتی۔ دیکھو بریر ہنسے کمال نہیں ہے، حر ہنسے کمال نہیں ہے، بڑے ہنسے کمال نہیں، میرا چھوٹا بچہ یہ مسکرا رہا ہے، آخری تیر آ رہا ہے، مسکرا گزر گیا۔ یہ دلیل ہے کہ موت سے تو کھیلنا چاہیے، کیوں؟ یہ رزلٹ کی منزل ہے، نتیجے کی منزل ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب کوئی عارف ہو جاتا ہے اس منزل کا تو بوقت واحد شاہد بھی اور مشہود بھی، شمع پھر روشن کی۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دیکھا عباس بھی ہے۔ عباس تم کیوں نہیں گئے؟ عباس کون عباس؟ آپ نے 12 سنا کہ شب عاشور تھی اور بلک کر ام کلثوم رو رہی تھی۔ سقائے حرم نے کہا شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا کروں،
کوئی فدیہ نہیں ہے کہ جو اپنے بھیا پہ میں قربان کروں. ان کا مطمئن کل میں آپ کی طرف سے قربان ہو جاؤں گا. تو ایک تو علی کی طرف سے فدیہ تھا, ام کلثوم کی طرف فدیہ تھا, سکینہ کے لیے ڈھارس تھا, زینب کی رضا کا تنہا ذمہ دار تھا. زینب کی رضا کا تنہا ذمہ دار تھا, آقا کی کمر کی قوت تھا. اللہ رولے رولے آج 40 ہے 40 ہے. جب کوئی دشمن مر جاتا ہے تو وہاں گئے ہوں گے, بڑا اہتمام ہوتا ہے 40 کا, اور بہت ہی آنسو بہائے جاتے ہیں. جس کا کوئی ہوتا ہے تو روتا بھی ہے. حسین نہ سمجھو تم تنہا ہو, تمہارے نانا کی بشارت ہی ہم بیٹھے ہیں غلام. وہ زمانہ گیا کہ ہر صدا پر ایک تماچا. آج کوئی جری آئے کہ تو بھارت ماتا ہے, یہ ہندو ہے مگر یہ ہمارا احترام کرتے ہیں, شیعہ ہے رو لو, شیعہ ہے ماتم کر لو, یہ بنی امیہ نہیں ہے, یہ بنی عباس نہیں ہے. ہم بڑے اہتمام سے کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں. یہ ہمارے ہندو اچھے ہیں, یہ عرفن بت پرست اچھے ہیں ان نمازیوں سے جنہوں نے علی اصغر کے گلے کو بھی نشانہ بنا دیا, علی اکبر کے سینے پر چھی مار دی, عباس کے شانے کاٹ ڈالے, قاسم کا جنازہ پامال کر دیا. اللہ اکبر. عباس تم کیوں نہیں گئے؟ کوئی جواب نہیں. غازی اٹھا, تیز گام ہوا, پشتے رہباب میں بیٹھا, لجام فرس کو تھاما, ایڑ لگائی, جواب نہیں, جواب نہیں. عارف واقعی حسین, کیا جواب دوں آقا کو, میری کیا مجال ہے. جیسی گھوڑا تیز گام ہوا, آگے آگے خادم, پیچھے پیچھے آقا. ابا ٹھہرو, میرے حق کی قسم ٹھہرو. روک لیا. اب تاب و تمان. آقا حکم کا کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ عباس کی گفتگو ہے, توجہ. خادم محتاج ہے. کون ہے یہاں جو در عباس کا بھکاری نہیں ہے؟ کون ہے یہاں جو عباس کا محتاج نہیں ہے؟ سال بھر حاجتیں مانگتے ہو, آج اس کا ذکر ہو رہا ہے, آج اس کا ذکر ہو رہا ہے. کہاں جا رہا ہو عباس؟ ان کا نجف جا رہا ہوں, نجف جا رہا ہوں. کیوں؟ ان کا بابا سے عرض کروں گا, جس کی غلامی میں دیا تھا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. جزاکم ربکم. بس بس, مال ملس حاصل ہو چکا. حدود جہل میں جتنا ممکن تھا خادم نے کوشش کی کہ وصیت پیغمبر اسلام کے تحت کچھ فضائل پہلے ہو لیں. اس کے بعد فاطمہ کی صدا بلند ہوئی کہ اے ذاکر 40 ہے, میرے بابا کی تمنا تو پوری کر رہا ہے, کچھ میری تمنا. بابا کی تمنا یہ کہ فضائل علی ہوں, بیٹی کی تمنا یہ ہے کہ کربلا والوں کا تذکرہ ہو. شہزادی شہزادی کس رخ سے آؤں کربلا کی طرف؟ گیا ہوا قافلہ لوٹ رہا ہے. میں نے اسلامیات میں فقہیات میں جو کچھ کے پڑھا تھا اور جو کچھ کے یاد ہے, اس میں یہ پڑھا کہ عورت کے لیے مکروہ ہے, عورت کے لیے مناسب نہیں ہے قبرستان جائے. حرام نہیں ہے, حرام نہیں ہے. خدا جانتا ہے صنف نازک ہے, عورت کا دل ذرا کمزور ہوتا ہے, عورت بہت جلد رو پڑتی ہے. اللہ نے پوری امت کے لیے کہا اے محمد, ہر عورت سے کہے گھر میں رو لے, قبرستان نہ آئے. واہ محمد آ, اب زینب کربلا میں ہے, بی بی ایک مقتل حسین ہے, ایک مقتل عباس ہے, ایک مقتل علی اکبر ہے. ارے وہ مقام تم نے دیکھا جہاں قاسم کا جنازہ پامال تمہیں ازما ہو گیا. پتہ نہیں آئندہ سال تک کیا ہوتا ہے. صحت مرض سے بدل جاتے ہیں, صحت
مرض سے بدل جاتی ہے، حیات موت سے بدل جاتی ہے، کبھی نہ یہ نہ وہ کا کچھ حالات بے بس. بڑا شرف ہے کہ تم کو 40 کا دن ایک ساتھ بیٹھ کر غم حسین منانے کا موقع ملا. دعا کر لو، اگر آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں تو خدا سے کہو پالنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ، کیونکہ یہ میرے آنسو نہیں رہے. اب 2 عصمتیں ہیں اس پر، ایک حسین کی نظر، ایک انتظار فاطمہ، بہت قیمتی ہو گئے. بولے پالنے والے ان آنسوؤں کا واسطہ کہ آئندہ سال تک کچھ ایسی سبیل کر، اس طرح یہاں بیٹھ کر ہم واہ حسینہ کر رہے ہیں، واہ باسا کہہ رہے ہیں، کچھ ایسا کر کے 40 ہماری کربلا میں ہو جائے، کربلا میں ہو جائے، طواف مزار حسین کرتے ہوئے ہو جائے، علی اکبر کی پائٹی ہو جائے، حسین کے سرانے ہو جائے، اس کے بعد حسین کا سینہ دیکھیں کہ سینے پہ کون ہے، پھر بچے کی صدا بلند ہو جائے، کیا ادھر آ میں علی اصغر ہوں. بس پڑھ چکا میں. والے والے واسطہ محمد والے محمد کا، ان مومنین کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد والے محمد کے. بہت روئے، مال ملس حاصلہ، 2 قطرے اور دے دو، 2 قطرے اور دے دو. کربلا میں 20 سفر کون آ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ زینب آ رہی ہے جو بھائی کا فراق برداشت نہیں کر سکتی تھی. شہزادی قید خانے شام میں سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ ایک دفتر پیش کریں گی، اس میں سرے فہرست ایک بات رہے گی، میرے بھائی کی جدائی، میرے بھائی کی جدائی، بھتیجے کی بیماری اور سکینہ کی ایک گفتگو. برچے لگتے تھے. کیا گفتگو؟ شام کا وقت جب آتا، جھنڈ کے جھنڈ پرند جاتے تو بچی پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بالی سکینہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں. بچے آپ کے بھی ہیں، اللہ نے مجھے بھی دیے ہیں. ان بچوں کو جو گھر میں ذہن میں رکھو، 3 یا 4 سال کی بچی کتنا مطابق ہے فطرت سوال ہے. لیکن کہتی پھوپھی اماں کوئی وقت ایسا بھی آئے گا، کوئی وقت ایسا بھی آئے گا ہم بھی مدینہ جائیں گے. بی بی پھوپھی اماں سے تم نے نہ جانے کئی بار پوچھا، مگر اب زینب کربلا میں ہے، تم کہاں ہو؟ اللہ اکبر. تم کہاں ہو؟ سوال تھا مدینہ کب جائیں گے؟ زینب شہزادی کہتی بیٹی صبر کرو، وقت آئے گا، وقت آئے گا، وقت آئے گا، جائیں گے. اب وہی زینب کربلا میں ہے. تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ قید خانے شام میں. اب پھوپھی تمہاری کیا بولے، کیا بولے؟ مقاصد نگاہ لکھتے ہیں، واقعات نگاہ لکھتے ہیں کہ جیسی بہن نے بھائی کی تربت دیکھی، بھائی کی تربت دیکھی. اب وہ واقعات نہیں ہے کہ اونٹ پہ کجاوا ہوں، اونٹ کجاوے کے ساتھ ہے، اب بڑے اہتمام کے ساتھ ہے. اونٹ بٹھایا جا سکتا ہے، اونٹ سے اتارا جا سکتا ہے. فرط محبت میں جب بہن نے بھیا کی تربت دیکھی، کیا کیا یاد آیا؟ کیا کیا یاد آیا؟ پیاس، علی اکبر کا کب سینے سے برچی، عباس کے شانے، ابا کو بچھایا، قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، ایک تربت حسین کی سارے مناظر پیش کر رہی ہے.
بی بی اور کیا دیکھا؟ ان کا چھوٹا سا بچہ. حسین کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی پھر کیا ہوا؟ میں اتری نہیں, گر پڑی. اللہ اکبر. میں دو جملے اور تصور ہے کیا یہ نہیں ہوتا؟ جب آپ کے ہمارے دشمن مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پخت و پس کا انتظام بھی ہوتا ہے. کل چہلم ہے, بیٹی ہے, روتے روتے سامان. زوجہ ہے, روتے روتے سامان. ایک ایک بات یاد آتی ہے کہ بابا یہ کہتے تھے, بابا یہ کرتے تھے. سمجھے فطرت ہے, یہ روایت نہیں ہے, یہ فطرت ہے جس کا میں نقشہ کھینچا کہ زینب نے جب بھیا کی تربت دیکھی ہوگی کیا کیا یاد آیا ہوگا. جیسے ہی خود کو گرایا تو پہلا فکرہ کہا بھیا میں بہت شرمندہ ہوں, ایک امانت تمہاری میں قید خانے شام میں دفنا کے آ گئی, میرے ماں جائے. اللہ اللہ اکبر. پڑھ چکا. خدا اور قوت دے آپ کو تاکہ تمنا زینب پوری ہو, تمنا فاطمہ پوری ہو. دو جملے اور سن لو. بھیا میں شرمندہ ہوں, تمہاری امانت دفنا کیا گئی, سکینہ کو لا نہ سکی. اس کے بعد کہا بھیا اب میں مدینہ نہیں جاؤں گی, اب مدینہ نہیں جاؤں گی, اب تمہاری قبر پر مجاوری کروں گی, تمہاری قبر پر مجاوری کروں. ہارے دکھیاری بہن, ہارے ستم رسیدہ بہن. قبر سے آواز آئی بہن زینب یہاں نہ رہنا, مدینہ جاؤ, ایک میری امانت ہے, میری اماں کو دے دینا. مدینہ گئی, وہ امانت کیا تھی؟ کرتا تھا. پوری داستان کربلا لکھی ہوئی. پہنچی اماں, بھیا نے کچھ دیا ہے, 2 ہاتھ نکلے, قبر میں حسین کا کرتا. کون جانے دل فاطمہ پر کیا گزری. بے محمد فاطمہ بالحسن بالحسین, پہلے والے واسطہ محمد والے محمد کا, اور ان عزاداروں کے آنسوؤں کا, اور ان کی ان صداؤں کا جس کو زینب خوش ہو رہی ہیں سن کے, فاطمہ سن کے خوش ہو رہی ہیں. ان آوازوں کا واسطہ کہ بانیان مجلس کے, حضار مجلس کے دلی مقاصد فردن فردن قبول فرما. کوئی غم نہ دینا سوائے غم محمد و آل محمد کے, اور جلد سے جلد کوئی ایسی سبیل پیدا کر کہ ہم سب طواف مزار شہزادی زینب کریں, طواف مزار امام رضائے غریب کریں, کربلائے مولا جائیں, جنت البقیع جائیں, پورے معصومین کی مزار کا طواف کرنے کا شرف دے دے, اور زندگی عطا فرما تو اطاعت اہل بیت کے لیے, موت کا لمحہ جب بھی آئے دیدار حیدر کے لیے.